ویلکم بیک ناظرین کراچی کے علاقے کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا جو ہے وہ درندہ صفت ایک ایسا ملزم پکڑا گیا ہے کہ جس کے بعد جب ابتدائی طور پہ تفتیش ہوئی اور چیزیں سامنے آئیں تو اس سے یہ سامنے آیا کہ متعدد بچیوں کے ساتھ جنسی استحصال کے اندر وہ ملوث تھا۔ یہ معاملہ کیسے سامنے آیا، کس طرح ملزم کی گرفتاری کو یقینی بنایا گیا، ساؤتھ پولیس نے کس طرح ابھی چیزوں کو لے کر چلنا ہے اور اس کو کیا پروسیکیوشن کے ذریعے پراپر طریقے سے سزا مل سکے گی، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ ایس ایس پی ساؤتھ معذور علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ٹیلی فون لائن پہ، بہت شکریہ سر۔ تھوڑا سا بتائیے گا، ناظرین جاننا چاہیں گے یقینی طور پہ کہ پولیس کی نے کیسے یہ چیزیں چیک کی اور کس طرح اس گرفتاری کو یقینی بنایا گیا، معذور علی صاحب؟ جی یہ 10 تاریخ کو 10:30 بجے پولیس کو اطلاع موصول ہوئی کہ قیوم آباد سی ایریا میں ایک شخص ہے جو کہ بہت ساری چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی میں انوالو رہا ہے، اور وہ اطلاع ایسے ملی کہ ایک جو چھوٹی بچی تھی جس کو یہ پیسے دے کر اور بہلا پھسلا کر اپنے کمرے میں لے کے جا رہا تھا، تو وہاں سے بچی نے اس کے کمرے سے ایک یو ایس بی جو ہے وہ اٹھا لی، اور پھر وہ یو ایس بی اس نے وہیں علاقے کے کسی دکاندار کو دی کہ جی اس کو آپ اس میں مجھے کوئی چیز ڈال دیں۔ تو وہ اس پہ جو ہے کمپیوٹر پہ جب اس نے وہ انسرٹ کی تو اس میں یہ بہت ساری ایسی ویڈیو سامنے آئی جس میں وہ شخص جو ہے ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہوا سامنے آیا۔ تو اس سے شناخت ہوئی اس کی، یہ کیونکہ پش کارڈ لگاتا تھا، وہاں گلیوں گلیوں میں جو ہے پش کارڈ لے کے گھومتا تھا، شربت بیچتا تھا۔ تو لوگوں نے جب پہچانا تو پولیس کو اطلاع دی، پولیس پہنچی اور وہاں سے اس کو حراست میں لیا۔ حراست میں لینے کے بعد جو انیشل انٹروگیشن ہوئی اس میں اس نے خود یہ تسلیم کیا کہ جی میں تقریباً 70 کے قریب چھوٹی بچیوں کے ساتھ 70 جو ہے وہ 70 معذور علی صاحب 70 70 بچیوں کے ساتھ میں ڈفرینٹ ٹائم میں 2016 سے میں کراچی آیا ہوں، اور کراچی میں پھر میں ڈفرینٹ جگہوں پر جو ہے کام کرتا رہا۔ تو یہ ایز اے جو ہے وہ ایک اسٹال لگاتا تھا پہلے اتوار بازار میں، پھر بعد میں یہ اس نے ایک پرچون کی دکان پہ کام شروع کیا، پھر اس نے خود ایک پرچون کی دکان رینٹ پہ لی اور وہ چلاتا رہا، وہاں پر بھی یہ اسی طرح سے جو ہے وہ چھوٹی بچیوں کو اپنی جو ہے وہ ہوس کا نشانہ بناتا رہا۔ اور اس کے بعد اس کے موبائل کی جب ہم نے فردر ڈیٹیلز دیکھی تو اس میں اراؤنڈ 100+ جو ہے وہ ویڈیو سامنے آئی، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے اس کے جب ہم نے پوائنٹ اسٹیشن پہ اس کے کمرے کی تلاشی لی تو وہاں سے جو ہے ہمیں ایک ڈائری ملی۔ ڈائری میں جن جن بچیوں کے ساتھ اس نے یہ زیادتی کی تھی ان سب کے نام اس نے اس ڈائری میں مینشن کیے ہوئے تھے۔ تو معذور علی صاحب، میں تو آپ کی یہ تفصیلات سن کے، اور میں نہیں صرف جو سن رہا ہوگا اس وقت، یقینی طور پہ وہ خود جو ہے وہ سوچ میں پڑ گیا ہوگا کہ بچے گلی محلے میں ایسے نکل جاتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں، اور اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو شربت ان کو شربت والا، آئس کریم والا یا ایکس وائی زی کوئی وہاں پر کھڑا ہوا ہے، تو جناب وہ تو اس طرح عزتوں پہ نظر ڈالے رکھا ہے سر، یہ تو ہاربل چیز ہے بہت۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اور پھر اس سے ہم نے کہا کہ بھئی آپ اس لت میں مطلب کس طرح سے اس طرح آپ پڑھے اور اس جو ہے فیل میں آپ کس طرح پڑھے۔ تو اس نے کہا میرا ایک دوست تھا جو 2018 میں جس کا ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی، تو وہ آصف نام تھا اس کا، اس کے ساتھ جو ہے وہ میں اس جو ہے وہ مبتلا ہوا اس چیز میں، اور پھر جو ہے آگے جب وہ چلا گیا تو میں پھر اپنی ہوس کو جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے پھر میں نے سوچا او کہ مائی کیوں نہ گاڈ، اچھا محدود علی ایسے صاحب، ویک سیگمنٹ کو جو ہے وہ کیا جائے جس میں جو ہے وہ بات بھی آگے نہ جا سکے، اور جو ہے میں اپنے جو ہے نا وہ ساری ہوس بھی جو ہے وہ پوری کر سکوں۔ معذور صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ بچیوں کی عمریں کتنے مطلب جو سامنے آئی ہیں کہ وہ عمریں کتنی تھیں، اور ساتھ ساتھ سر ڈارک ویب سے کوئی کنیکشن تو اس کا نہیں ملتا دکھائی دے رہا، کیونکہ یہ معاملات بھی کبھی کبھی اٹھتے دکھائی دیتے ہیں اور پھر میڈیا پہ بالکل ایک دم سے دب جاتے ہیں، تو کیا کوئی کنیکٹیوٹی اس طرح کی تو نہیں بن رہی، کوئی اس پہ بھی انویسٹیگیشن اس رخ کے ذریعے ہوئی ہے؟ جی بالکل، اس میں ہم نے جو ہے اس اینگل سے بھی ہم نے اس کے سوشل میڈیا سے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، لیکن اب تک کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی کہ اس نے کسی کو یہ آگے ویڈیو سیل کی یا ڈارک ویب پہ کسی کو دی ہو۔ ہم نے اسے پوچھا کہ تم نے یو ایس بی میں ٹرانسفر کیوں کی ویڈیو، تو اس نے کہا کہ جی کیونکہ میرے موبائل فون میں اسپیس کم تھی تو اس میں فردر ویڈیوز نہیں بنا پا رہا تھا، تو پھر میں نے ایک یو ایس بی خریدی اور پھر میں ایک جو ہے کیفے پہ گیا، اور کیفے پہ جا وہاں میں نے اس کے کمپیوٹر میں
جو ہے موبائل سے ویڈیوز ٹرانسفر بھی کمپیوٹر سے پھر میں نے واپس جو ہے وہ یو ایس بی میں ڈالی تاکہ میرے موبائل میں اسپیس بنے میں اور ویڈیوز بنا سکوں. تو وہ والا آنسر اب تک سامنے نہیں آیا کہ جی جو ہے اس نے کہیں ڈارک ویب پہ کسی کو جو ہے وہ سیڑھی کی. اور سر عمریں بتا دیں بس، لاسٹ جی کوشچن. عمریں جو ہے وہ میں نے اس طرح بتایا کہ جو جس لڑکی سے ہم نے یہ یو ایس بی جو ہے اس نے دکان پر دی، اس کی 7 سال عمر تھی، لیکن اس نے بتایا کہ جی میں تقریباً جو ہے وہ 7 سال سے 12-13 سال تک کی جو بچیاں ہیں، جو مطلب وہ بچیاں کہ جو باہر گھر سے نکل سکتی ہیں، کیونکہ ایک ٹائم آتا ہے پیرنٹس بھی بچیوں کو گھر سے اکیلے باہر نکلنا بند کر دیتے ہیں. تو اس کا وہ ٹارگیٹ تھا کہ وہ بچیاں جو ویسے ہی گھر سے باہر نکل جاتی ہیں ان کو ٹارگیٹ کریں، کیونکہ جب وہ بچیاں پھر بڑی ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد پیرنٹس ویسے ہی الاؤ نہیں کرتے کہ بھائی آپ گھر سے باہر نہ لیں. تو وہ جو بریکٹ تھا، ایج بریکٹ، اس کو اس نے ٹارگیٹ کیا اور اس پر ہی ان سب کو نشانہ بنا کر اپنی ہوس کو جو ہے پورا کیا. بہت شکریہ محظور علی صاحب، ایس ایس پی ساؤتھ تھے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اس ملزم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اس کو وہ سزا ملے کہ جو باقی ہیں جو اگر اس طرح کا سوچ بھی رہے ہیں تو یقینی طور پہ ان کی روح کانپ جائے. پنجاب میں اس کے اوپر بہت بڑے لیول پر کام ہو رہا ہے. سی سی ڈی نامی ادارہ ہے جو کہ اس طرح کے ملزموں کو بہت طریقے سے جو ہے وہ نپٹاتی دکھائی دے رہی ہے، اور بہت طریقے سے اس کی بھی پاپولیرٹی وہ گین ہو رہی ہے. کم سے کم ایسے ملزمان جو کہ اس طرح عزتوں پہ نگاہ ڈالے رکھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی گلی میں جو شربت بیچنے والا ہے یا کوئی آئس کریم بیچنے والا ہے وہ آپ کی بچیوں پہ نظر رکھا ہوا ہے. بہت ہاربل اور بہت تکلیف دہ یہ کیس سامنے آیا. ناظرین اس پر فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. ایس ایس پی ساؤتھ ہیں اور دیگر انویسٹیگیشن کے معاملات چلیں گے، ہم اس کے اوپر بھی فردر آپ سے فالو اپ آپ کے سامنے یقینی طور پہ رکھیں گے. پروگرام کا وقت اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے. اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت، ہم پھر حاضر ہوں گے. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.